Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the theories of international relations in this field, and especially when we are going to interact these theories with the concept of diplomacy. So we are going to find that how these theories is in contact with the concept of diplomacy from the last since the states have been emerged in this world. So let's start our topic. So आपके पास दो बेसिकली थ्योरीज होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ये दो बेसिक थ्योरीज जो हैं इसको अंडरस्टैंड करना इस हवाले से भी ज़रूरी है, बिकॉज थ्रू योर हायर एजुकेशन ये थ्योरीज जो हैं ये अगेन एंड अगेन इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आप हमारे जो है इर्द गिर्द जो है सर्कुलेट करता रहता है, और ये क्योंकि बेस है इंटरनेशनल रिलेशंस की तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है. फिर इन्हीं थ्योरीज़ में जो है चाहे वो लिबरलिज़म हो चाहे वो रियलिज़म हो, इसमें डिफरेंट डाइवर्शंस आती हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, जिसको लेटर ऑन हम जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म भी इसको कहा जाता है, जिसमें नियो लिबरलिज़म है और नियो रियलिज़म जो है ये भी शामिल है. तो आज हम इसको स्टडी करते हैं कि अब डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें रहते हुए हम लिबरलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है और रियलिज़म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने इस पर पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग कि लिबरलिज़म की जो सोच है या लिबरल आइडियाज़ हैं वो किस पर बेस्ड हैं, और रियलिस्ट जो सोच है या मेंटालिटी है या अप्रोच है या स्कूल ऑफ थॉट है ये किन एजेंडास को फॉलो करता है. अब जब हम डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी सिंपल इज़ द आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस. दो स्टेट्स के दरमियान जो है नेगोशिएशंस किस तरीके की होनी चाहिए और किस लेवल की होनी चाहिए. एंड ऑन द अदर साइड हम डिप्लोमेसी को इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि डिप्लोमेसी आर द स्किल्स एंड टेक्निक्स विच इज़ बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंसिव strategies so that you can achieve your common or mutual goal. ये जो कॉमन एंड म्यूचुअल गोल्स होते हैं ये दोनों स्टेट्स के होते हैं, ताकि दोनों स्टेट्स जो हैं कुछ आप जो हैं वो कंपनसेशन जो है शो करें, कुछ जो दूसरी स्टेट है वो भी कोशिश करती है कि वो भी कुछ रियायत करे आपकी स्टेट के साथ. ठीक है, तो दोनों स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो जो है एक ही होता है, और दोनों स्टेट की जो मेंटालिटी वो यही होती है कि हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है किस तरीके से जो है उसको गेन करना है. अब आपके पास लिबरल इंटरनेशनलिज्म जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या है और सिंपल इंटरनेशनलिज्म किसे कहते हैं. अगर हम बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट द लिबरल इंटरनेशनलिज्म, तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म कहता है कि बीइंग अ फ्री स्टेट, अगर आपकी स्टेट अब फ्री स्टेट के हवाले से आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, और आप जो है फ्रीडम पर बिलीव रखते हैं, तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म की जो थ्योरी है ये हमें ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रही होती है कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको गेन करने के लिए अगर आपको लीगल इंटरवेंशंस भी करनी पड़े तो आप दूसरी स्टेट्स में जो है वो लिबरल इंटरवेंशन की तरफ भी आप चले जाते हो. मीन्स कि इंटरवीन करना या इंटरवेंशन करना मीन्स मुदाखलत करना किसी दूसरी स्टेट में, मीन्स कि आपकी स्टेट आज़ाद है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो आप जो है मीन्स के द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है आपके पास, बेसिकली आपकी स्टेट के पास, स्टेट की जो अथॉरिटी है उसके पास. ठीक है, तो आप हमारी जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू दिस लिबरल इंटरनेशनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, ये हमें ये प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली बेस के अगर आप कहीं पर भी अगर आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट नज़र आ रहा है तो आप लीगल नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है दूसरी स्टेट में आप इंटरवेंशन कर सकते हैं, ये आपका राइट है. और इंटरवेंशन जो है वो मिलिट्री जो है उसकी बेस पर भी हो सकती है, और इसके साथ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है आप उस बेस पर भी जो है दूसरी स्टेट के में जाकर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ये लिबरल इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है. ऑन दी अदर साइड आपके पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है
इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इंटरनेशनलिज्म को हम जो है वो रीजनलिज्म से भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं कि रीजनलिज्म जो है कॉन्सेप्ट आपके पास था, जिसमें हमने पहले भी इसको स्टडी किया था कि रीजन के बेनिफिट के लिए काम किया जाए। इसी तरीके से इंटरनेशनलिज्म जो है बैन अवी सतह पर जो इंटरेक्शंस होंगी, कम्युनिकेशंस होंगी, निगोसिएशंस होंगी ऑन बिहाफ ऑफ योर डिप्लोमेसी को यूज़ करते हुए जो है आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को इन्हांस किया जाए बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स बैन अवी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और ताकि आपका जो रीजन है उसको भी बेनिफिट हो। स्टेट्स को तो बेनिफिट होता है लेकिन रीजन को भी बेनिफिट आपने पहुंचाना है, तो इसको आप कहते हैं इंटरनेशनलिज्म। और रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो रीजनल की सतह पर एक खिता है, चाहे वो साउथ एशिया है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, मिडल ईस्ट एंड सो। तो आप जब रीजन की बात करोगे तो वो रीजनलिज्म आएगा, और जब आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, हम बैन अवी जो स्टेज है उसकी बात करेंगे, तो वहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, इसको हम जो है आपके साथ प्रेजेंट करते हैं कि दिस वॉज द वेरी फर्स्ट बॉडी ऑफ IR थ्योरी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लिबरलिज्म जो है ये जब स्टार्ट हुआ था तो इससे पहले हमारे पास रियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 1914 से पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म। तो 1914 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पर फिर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म जब कॉन्सेप्ट आता है तो हमें ये भी पता है कि इट वाज डेवलप्ड by liberal thinkers of United States of America and Great Britain। ठीक है, विंस्टन चर्चिल का नाम आपने सुना होगा, एंड विद हिम आपने वुडरो विल्सन का नाम भी सुना होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनको कहा जाता है कि दे वर वेरी लिबरल। ये लिबरल एंटिटीज थी आपके पास, लिबरल पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने लिबरलिज्म की प्रमोशन के लिए जो है बहुत काम किया। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ही आपको जो है प्रोमिनेंट फिगर जो नज़र आती है दैट वाज द वुडरो विल्सन, क्योंकि वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे उसी पर लीग ऑफ नेशन बेस्ड थी। और लीग ऑफ नेशन किस चीज़ को फोकस कर रही थी? लिबरल इंटरनेशनलिज्म को। ठीक है, और डेफिनेटली कि एक इदारा आपको चाहिए था कि फर्दर फ्यूचर में कोई वॉर्स जो हैं वो ना हो। तो अब लीग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर लीग ऑफ नेशन की क्रिएशन तक आप देखिए डिप्लोमेसी को ही यूज़ किया गया, बातचीत के ज़रिए ही लीग ऑफ नेशन बनी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड अप हुआ तो 1920s में व्हेन लीग ऑफ नेशन जो है इट वाज इमर्ज, सो उसकी जो इमर्जेंस थी उसमें इमर्जेंस से पहले जो प्री एंड पोस्ट एरास थे उसमें आप स्टडी कर लीजिए तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट सेशंस हुए, मीटिंग्स हुई, जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ वियना। ठीक है, डिफरेंट लीडर्स आए पूरे यूरोप से और उन्होंने अंडर वन एम्ब्रेला उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें कोई ऐसा इदारा चाहिए, कोई ऐसी बॉडी हो, एंटिटी हो, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो आपको ये गारंटी करे कि फर्दर फ्यूचर में जो वॉर्स हैं, जो बड़ी वॉर्स है, अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और हम कोशिश करेंगे कि उस इदारे के ज़रिए हम डिप्लोमेसी को यूज़ करते हुए, नेगोशिएशंस को यूज़ करते हुए हम इस तरह की सिचुएशंस को डिफ्यूज़ करेंगे। इस तरह की सिचुएशंस को, जो क्राइसिस, समटाइम्स हम देखते हैं कि क्राइसिस होता है, क्राइसिस से ही बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं दैट हैव बीन टेकन प्लेस, ये छोटा सा क्राइसिस होता है, वही क्राइसिस आपको जो है एक बड़ी जंग की तरफ ले जाता है। तो जब लीग ऑफ नेशन बनी तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सी स्टेट्स ने उसको एग्री किया। अब एग्री क्यों किया? क्योंकि जो है वो डिफरेंट जो है वो जो मीटिंग्स हुई, जो उनके सेशंस हुए, तो उसमें उन्होंने इसको एग्री किया। तो ये एग्रीमेंट होना या कुछ लोग अगर डिसएग्री हो रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस जो है ये अंडर डिप्लोमेसी ही कैरी ऑन हुआ था। तो कहने की मकसद ये है कि डिप्लोमेसी जो है यहाँ पर यूज़ तो हो रही है डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान, लेकिन डिप्लोमेसी के बिहाफ पर ही आप डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उसको भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जिस तरह अभी लिबरल इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो आप ये देख लीजिए कि जब लीग ऑफ नेशन बनी थी तो उसमें उसका जो चार्टर्ड है उसमें ये क्लियरली लिखा गया था कि जो उसका बेसिकली प्रिंसिपल भी था कि अगर कोई स्टेट इस तरह का इररेलेवेंट एक्ट करती है
کہ دوسری اسٹیٹ کے لیے کوئی سیکیورٹی کنسرن ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لیگ ایکشن لے گی، ٹھیک ہے، اور جو بڑی اسٹیٹس ہیں وہ بھی ایکشن لے سکتی ہیں. تو ایکشن لینا مینس کہ آپ لبرل انٹرنیشنلزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ ایک لیگل مقصد کے لیے ایکشن لے رہے ہو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. فردر جو ہے ہمارے پاس لبرل انٹرنیشنلزم جو ہے یا انٹرنیشنلسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کا کیا ریلیشن ہے ود دی وار. تو اب ہمیں جو لبرل انٹرنیشنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنلسٹ اس پرسن کو کہتے ہیں جو کہ یہ چاہتا ہے کہ ڈفرینٹ ممالک کے درمیان یا ڈفرینٹ جو سوسائٹیز ہیں یا اسٹیٹس ہیں، گروپس ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان انٹریکشن ڈیولپ ہوں. تو جو لبرل انٹرنیشنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وار جو ہے جسٹ بیکاز آف 2 ریزنز، وار کا ہونا صرف 2 وجوہات کی بنا پر بیس کر رہا ہے. اس میں پہلا تو یہ ہے کہ ایبسنس آف ڈیموکریسی ان ڈومیسٹک پالیٹکس، مینس کہ آپ کی جو ملک کی جو پولیٹیکل افیئرز ہیں اس میں ڈیموکریسی نظر ہی نہ آئے. اور ڈیموکریسی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سمپل از دا رول آف پیپل، ٹھیک ہے، رائٹ. تو ڈیموکریسی جہاں پر نہیں ہوگی، جمہوریت جہاں پر نہیں ہوگی، تو وہاں پر الٹیمیٹلی کیا ہوگا، انارکی ہوگی، مینس ایبسنس آف پاور ہے. تو ایک تو یہ ریزن وہ اس میں جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں. تو سیکنڈ جو یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا، جو یہاں پر اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ جو وار ہے وہ بیسکلی یہ جو آٹوکریٹک آپ کے پاس جو ہے سسٹم ہے، یا آٹوکریٹک آپ کے پاس جو ہے وہ ریجیمز ہوتی ہیں، گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ بیکاز آف دیم، یہ ان کے ایکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ آٹوکریٹک نظام جدھر ہوگا، یا جس کو ہم کہہ لیں 1 پارٹی سسٹم یا 1 مین شو ہو گیا، اس طرح کی جو سسٹمز ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، مختلف ممالک میں یہ جو ہے اس قسم کے سسٹمز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو مینس کہ آپ کا ایک فیصلہ وہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے یہاں پر سمجھانے کی ہمیں کہ آپ کا جو نظام، یہ جو وار کی سچویشن بنتی ہے بیکاز آف دیز آٹوکریٹک ریجیمز، ان کی وجہ سے، اور پلس آپ کے پاس جو ڈیموکریسی کا نہ ہونا ہے، دی ایبسنس آف ڈیموکریسی، اس کا بھی جو ہے اس میں بہت بڑا رول ہے. تو فردر اب آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ایک تو ہمیں کلو مل گیا ہے. فردر اس میں وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دے آر سیئنگ کہ کچھ فلاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ فالٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں، مینس کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں ہمارے پاس، اس میں جو فالٹس ہوتے ہیں، اور اگر وہ فالٹس جو ہیں وہاں پر اس کو کور اپ نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک پرابلم کریٹ کر دیتا ہے جو ہمیں سم ٹائمز وار کی طرف دھکیلتا ہے، یا ہمیں کچھ اس قسم کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن. تو جب اس قسم کی فالٹس اور اس قسم کے جو ہیں ہمیں گیپس نظر آئیں گے بین الاقوامی اداروں میں، تو ظاہری بات ہے یہ بھی ہمیں اس سگنل کرے گی انارکک سسٹم کی طرف. ایک پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سیکرٹ ڈپلومیسی ہے یہ بھی جو ہے اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. مینس کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیک ڈور چینل پر ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائم آپ سوسائٹی کے ساتھ وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے، یا آپ جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے. تو مینس ہمیں بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پراپر میکینزم نہیں ہے کہ وہ وار کو جو ہے وہ پریونٹ کیا جائے، وار کو روکے، کیونکہ یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے آف یور ڈپلومیسی، کہ ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے دیٹ از ٹو اسٹیبل اور ٹو نارملائز دی سچویشن. اب ایک نئی تھیوری جو ہے اس کو وہ جو ہے میدان میں آتی ہے، اینڈ دیٹ از دی تھیوری آف ریئلزم. اب ریئلزم جب آیا تو ریئلزم کیونکہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے ٹورڈز لبرلزم، تو ریئلزم جو ہے ایز اے کریٹک آف لبرل انٹرنیشنلزم جو ہے یہ میدان میں آیا.
اور اس نے جو ہے آ کے یہ جو لبرل انٹرنیشنلزم ہے بیسکلی اس کے جو ہمیں ویک پوائنٹس ہیں یا اس کے جو گیپس ہیں اس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی تھی. اور فردر جو ہے اسی وجہ سے اس میں بہت سے جو اسکالرز ہیں یا تھنکرز ہیں انہوں نے جو ہے اس آئیڈیا کو جو ہے وہ پرانی جو اپروچز تھے یا آئیڈیاز تھے اس کی نظر سے دیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا, بیکاز ان کے خیال میں کہ یہ جو لبرل انٹرنیشنلزم ہے اٹس ناٹ اے گڈ سائن فار دی ڈپلومیسی. یہ ڈپلومیسی کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک اکارڈنگ ٹو دیم کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو ہے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی لیگل رائٹ کے لیے بھی انٹرونشن کر رہی ہے, یا اسٹیٹ کو جو ہے وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ فلفل نہیں ہو رہا تو اس پہ وہ اٹیک کر دیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر آپ کے پاس ایبسنٹ قرار دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس چیز کو ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس میں ایک کرٹیسائز کیا گیا تھا بائی دی ریئلسٹ. ٹھیک ہے, ریئلزم جو ہے اس نے بھی اس کو جو ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز جو ہیں جس پر انہوں نے جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کیا تھا. یہ ریئلزم اور لبرلزم سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگ ان تھیوریز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو آئی ایم گوئنگ ٹو پیسٹ a link in the description box. سو کائنڈلی اس کو آپ وہاں پہ جا کے اس لنک کو وزٹ کیجیے گا اور میرے چینل پر, اور وہاں پر آپ کو لبرلزم اور ریئلزم کی جو تھیوریز ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت سا مٹیریل مل جائے گا. تو اب ہم نے دیکھا کہ لبرل انٹرنیشنلزم بیسکلی ہے کیا, کہ سوسائٹی ڈو ناٹ وانٹ وار بٹ اٹس اے فیکٹ کہ وار اسٹل ایگزسٹ. اب کوئی وار نہیں چاہتا, جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا, لیکن وار تو پھر بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو فار دیٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو سپورٹ اینڈ پروموٹ ڈیموکریٹک پولیٹیکل آرڈر اور سسٹم along with the principles of self determination. ٹھیک ہے, تو مینس کہ وار تو کوئی نہیں چاہتا, لیکن سم ٹائم اگین وار کے لیے پھر بھی آپ کو جانا پڑتا ہے, اور وار آپ کو جو ہے کہتے ہیں نا کہ وار از فار پیس اینڈ پیس از فار وار. تو یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں. سم ٹائمز آپ کو پیس کو مینٹین کرنے کے لیے وار بھی کرنا پڑتی ہے, اور سم ٹائمز آپ کو وار کو جو ہے شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ پیس پروسیس کی طرف جاتے ہو. ٹھیک ہے, تو دونوں جو ہے وہ پیرالل کانسیپٹ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں آپ کو. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل آرڈر ہے اس کو سپورٹ کیا جائے, مینس ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا جائے, ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کیا جائے, اور along with the principles of self determination. ٹھیک ہے, خود مختار مینز آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں, اپنے سسٹم کو سپورٹ کریں, تاکہ آپ کے جو وار کے آؤٹ کمز ہیں یا وار ہے اس سے آپ کو اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے. تو اسی کو ہی سامنے رکھتے ہوئے اب مورگن تھا کیونکہ وہ ریئلسٹ تھا, اور اس نے اپنے کچھ آئیڈیاز جو ہیں اس کو ہمارے سامنے رکھا. تو اس کا جو پہلا آئیڈیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹزم, رائٹ. اب اسٹیٹزم مینس کہ اسٹیٹس آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹرز. نو ڈاؤٹ اسٹیٹس جو ہیں اکارڈنگ ٹو ریئلسٹ دس مورگن تھا کہ اسٹیٹس آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز, ادر ایکٹرز آر لیس امپورٹنٹ. تو مینس کہ ایکٹرز تو بہت ہیں جس میں آپ کے ڈفرینٹ اینٹیز بھی آ جاتی ہیں, ڈفرینٹ کرائٹیریاز آ جاتے ہیں, لیکن اسٹیٹس جو ہیں وہ سب سے بالا تر ہے. اسٹیٹ کا جو درجہ ہے وہ سب سے اولین درجہ ہے, بالا تر ہے, اور اسٹیٹس کا مقام جو ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ایکٹرز, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ہے. سیکنڈ, سروائیول کی وہ بات کرتا ہے, تو سروائیول کا کہتا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ ان اے ڈینجرس ورلڈ, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا یہ بڑی خطرناک ہے, اور ڈینجرس بیکاز آف ہیومن نیچر. اسٹیٹس ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن سروائیول. اب یہ بڑی جو ہے امپورٹنٹ بات وہ کر رہا ہے کہ دنیا بہت خطرناک ہے. اب دنیا کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں انسان کی جو نفسیات ہے وہ خطرناک ہے. تو اگر دیکھا جائے جو ہٹلر نے کیا تھا پوری دنیا میں, جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گئی تو ہٹلر نے کہا کہ اف دا ورلڈ جو ہے دنیا جو ہے
اگر وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کر سکتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ وی ول ٹیک ریونج, ہم دنیا سے بدلہ لیں گے اس کا, کہ جو کہ ٹریٹی آف ورسائلز میں کیا دنیا نے ہمارے ساتھ, کہ جو ہے ہم پر ریسٹرکشنز لگا دی گئی تھیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہیومن نیچر کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ موسولینی جو کہ اٹلی میں تھا اور وہ فیشسٹ تھا اور ہی واز اے ڈکٹیٹر, ملٹری ڈکٹیٹر, تو اس کی آپ نیچر دیکھ لو تو وہ بھی بڑی نیچر جو تھی وہ جذباتی انسان تھا, ٹھیک ہے, تو کروئل مینٹیلٹی تھی اس کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مورگن تھا کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو خطرناک دنیا ہے, یہ دنیا خطرناک اسی لیے بیکاز آف کہ انسان کی نفسیات خطرناک ہے. تو اسی لیے اسٹیٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے سروائیول پہ زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ کریں, کیونکہ اگر اسٹیٹ کا سروائیول ہوگا تو سوسائٹی کا سروائیول ہے, اگر اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر سوسائٹی کا بھی کوئی سروائیول نہیں ہو سکتا. پھر سیلف ہیلپ, ٹھیک ہے, نو ادر اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن کین بی کاؤنٹڈ آن ٹو انشور سروائیول. تو یہ بالکل سیم چیز ہے جس طرح آپ کے ساتھ ابھی اوپر مینشن کیا کہ آپ کو سب سے پہلا جو پرائیورٹی دینی پڑے گی وہ سروائیول کو دینا پڑے گا. اسی طرح اگر اس کو ہم ریلیٹ کر دیں دا تھیوری آف ڈارونزم کے ساتھ, تو وہ یہ کہتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈارونزم تھیوری کہ جو دنیا میں جو جتنے بھی جو لوگ ہیں یا سوسائٹیز ہیں یا اسٹیٹس ہیں, یا یہ اپنے جو ہے ان کو سروائیول کا جو ہے اولین ترجیح جو ہے وہ سروائیول کو دینی چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ دوسرے اور معاملات کو جو ہے وہ فوکس کریں, لیکن ان کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ آپ کی سروائیول پر ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کی اسٹیٹ سروائیو نہیں کر رہی تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کو بھی اس کے اثرات دیکھنے پڑتے ہیں, جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی سوسائٹی پر بھی آتے ہیں, اور وہ امپیکٹس ڈفرینٹ جو ہے وہ شیپس میں اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ہینس اٹس پروف کہ جو ڈارونزم کی تھیوری تھی کہ جو اس پوری یونیورس کا جو نظام میں جتنے بھی جو ہیں وہ جاندار ہیں وہ اپنے ہی سروائیول کے لیے کام کرتے ہیں, تو اسی طرح اسٹیٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہی سروائیول کے لیے کام کریں. تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی یہاں پہ آپ کو مورگن تھاٹ دے رہا ہے. اب آپ کلاسیکل ریئلزم کو دیکھ لیجئے کہ کلاسیکل ریئلزم جو ہے وہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جب کلاسیکل کا نام آتا ہے تو یہ وہ ریئلزم کی بات ہو رہی ہے جو کہ اولڈ تھنکرز نے اپنے آئیڈیاز جو ہیں یا کانسیپٹ جو ہیں وہ دیے تھے. جس طرح اینشینٹ گریس کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ایک فلاسفر تھا جس کو کہا جاتا ہے تھوسیڈائڈس, ٹھیک ہے. تھوسیڈائڈس جو ہے جو کہ بہت ویل نون فگر ہے آف دا پولیٹیکل سائنس یا آف انٹرنیشنل ریلیشنز. تو اس نے ڈفرینٹ اپنے جو ہے وہ کانسیپٹس دیے, اور جس میں جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا ہمارے پاس کہ اس نے اسٹریس کیا دی امپورٹنس آف پاور اینڈ دی ڈینجرز آف بینگ ویک. مینس کہ جس طرح دی اسٹرانگ ڈو واٹ دے ہیو دی پاور ٹو ڈو اینڈ دا ویک ایکسیپٹ واٹ دے ہیو ٹو بی ایکسیپٹ, ٹھیک ہے. مینس کہ اب ایک اسٹیٹ ہے, اب اس کو پتہ ہے وہ پاورفل ہے, تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلے, اور وہ پھر جو اب ایک فرسٹ ورلڈ اسٹیٹ ہے اور ایک تھرڈ ورلڈ اسٹیٹ ہے, تو تھرڈ ورلڈ اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اپنی مینس کے کس طریقے سے آپ اپنے جو ہے انٹرسٹ کو فلفل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے, اور کیونکہ جس کے پاس زیادہ پاور ہوگی وہی زیادہ اسٹرانگ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ تمام جو آپ کے پاس ہم نے اسٹڈی کی تھیوریز جو ہیں, یہ کلاسیکل ریئلزم ہے یا ریئلزم ہے یا لبرلزم یا لبرل انٹرنیشنلزم ہے جو ہے, یہ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس جو ڈپلومیسی کا کانسیپٹ ہے, رائٹ, کہ ڈپلومیسی اب یہ تمام جو آپ جو ہمارے پاس اسکالرز ہیں انہوں نے اپنی جو ہے مائنڈ سیٹ دیا, آئیڈیاز دیے, تو یہی تمام آئیڈیاز مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کے درمیان جو ڈپلومیسی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ لبرلزم کو فوکس کرتی ہیں, کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ ریئلزم کو فوکس کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دونوں تھیوریز ہیں آپ کے پاس تو ان کو ڈپلومیسی میں یوز کیا جا رہا ہے, اور انہی کے تھرو جو ہے اسٹیٹس اپنے جو ریکوائرڈ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ گین کر رہی ہیں.
سو ویورز اٹس انف فار ٹوڈے. اور یہ آپ کے پاس جو آج ہم نے ڈسکشن کی ٹاپک پہ, آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کافی ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ آپ اس سے ہیلپ لیں گے, اور یہ آپ کو کافی زیادہ مدد دے گا آپ کی پریپریشن میں. یہ تھیوریز جو آپ کے ساتھ لبرلزم اور ریئلزم کی آج ہم نے ڈسکس کی, اس سے ریلیٹڈ مزید اگر آپ ان تھیوریز کو جاننا چاہتے ہیں تو میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کروں گا, تاکہ آپ وہاں اس لنک پر جا کر میرے یوٹیوب چینل پر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے ان تھیوریز کو آپ مزید اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب چینل کو آپ لائک کیجئے گا. میرا جو پیج ہے m.عبداللہ ایجوکیشن آفیشیل, یوٹیوب پہ جا کر اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا, تاکہ آپ جو ہے میری جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ سکیں. Until next time, take care and have a nice day.